16 ستمبر کو ایران میں اخلاقیات کے نفاذ کی پولیس کے زیر حراست 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ملک کے 80 سے زائد شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ مہسا کو 13 ستمبر کو مناسب طور پر حجاب نہ پہننے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مہسا کے خاندان کا الزام ہے کہ ان کی موت حراست کے دوران تشدد سے ہوئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق 60 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1200 سے زیادہ سماجی کارکن اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ناروے میں قائم تنظیم ایران ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 76 ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 20 صحافیوں کو بھی ایران کی موریلٹی پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں بھی ایرانی خواتین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایران میں مہسا کی ہلاکت اور پرتشدد مظاہروں پر UN ہیومن رائٹس آفس، امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا اور ناروے نے ایران کی مذمت کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بدامنی کو ان کے ملک کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان مظاہروں کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایران پروگرام کے بانی ڈائریکٹر ایلیکس وٹانکا سے بات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج نئے نہیں ہیں، لیکن اب ایران کی عوام ریاست کی طرف سے ہونے والی اس زیادتی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس بار عوام حکومتی موقف میں تبدیلی نہیں بلکہ اس نظام ہی سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ 10 years ago or even 5 years ago. دیکھیے 10 سال پہلے بلکہ 5 سال پہلے تک بھی ایرانی مظاہرین انقلابی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں رہا کہ اسلامی جمہوریہ کی جانب سے کوئی حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔ ایسی انقلابی تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے آیت اللہ خمینی اور پاسداران انقلاب تیار نہیں ہیں، اس لیے مظاہرین حکومت کی تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رجحان تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔ ویسے بھی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نظام میں تبدیلی کے مطالبے سن رہے ہیں، لیکن شاید اس بار یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان مظاہرین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ خاموش اکثریت کو اس عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ 80 سے 85% کے درمیان ایرانی آبادی اسلامی جمہوریہ کے خلاف ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ابھی سڑکوں پر نہیں نکلا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری بھی ایک طرح سے ایرانی مظاہرین کے احتجاج میں شامل ہو گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ بھی مظاہرین کی حمایت کر رہی ہے، دوسری طرف ایران پر پابندیاں عائد ہیں، اور ان تمام حالات کے پس منظر میں جوہری معاہدے پر دوبارہ غور بھی جاری ہے۔ آپ کے نزدیک یہ معاملات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ How can you remain silent? جہاں تک عالمی برادری کے موقف کا سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بین الاقوامی برادری ان کی حمایت نہ کرے، اس تحریک کا حصہ نہ بنے؟ مغربی ممالک جب انسانی حقوق، شہری حقوق اور بنیادی شائستگی کے لیے اپنے عزم کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس وقت کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، جبکہ ایک 22 سالہ ایرانی نوجوان خاتون کو ایرانی ریاست بنیادی طور پر صرف اس لیے قتل کر دے کہ اس کے کچھ بال نظر آ رہے تھے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کر جو بائیڈن انتظامیہ کے موقف کو اگر دیکھا جائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہے، اور وہ ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ وہ ایرانی عوام کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے یا اسے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی 1989 سے وہاں موجود ہیں۔ وہ اپنے ہی لوگوں کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ لوگ ایک مختلف معاشرہ چاہتے ہیں۔ وہ باہر کی دنیا سے مختلف قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی کا واحد نقطہ نظر رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا۔ لیکن اب یہ معاملہ ایک ایسے مقام پر آ رہا ہے جہاں آپ کے پاس سڑکوں پر بڑی تعداد میں ایرانی عوام موجود ہے جس کا موقف ہے کہ اگر اس میں میری جان ضائع ہوتی ہے تو ہو، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں باہر نکلوں گا اور ان مظاہروں کا حصہ بنوں گا۔ یہ ایک بہت طاقتور نظریہ ہے۔ میں 20 سالوں سے ایران پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور میری ناچیز رائے میں اس بار حکومت گرے گی۔ مجھے یہ رجحان نظر آ رہا ہے، عوام میں غم و غصہ اور حکومت کی مخالفت بڑھ گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ پر تنقید ہوتی ہے کیونکہ وہ اب بھی 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی چاہتی ہے، مگر ریپبلکن سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کو اربوں ڈالر دینا امریکہ کے لیے تباہی کا باعث ہوگا، جو امریکی عوام نہیں چاہیں گے۔ جوہری معاہدے کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کو اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں صدر بائیڈن کئی مہینوں سے جانتے ہیں کہ انہیں ایرانی حکومت کے ساتھ معاہدے کی تکمیل کا عمل سیاسی طور پر بہت مہنگا پڑے گا۔ جو ریاست اپنے شہریوں کا احترام نہیں کرتی
اس پر وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کر اس معاہدے پر قائم رہیں گے؟ تو میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کو مشاورت اور تخلیقی پالیسیوں سے کام لینا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے جوہری مذاکرات سے دستبردار ہو جائیں یا جان بوجھ کر انسانی حقوق کے معاملے پر اسلامی جمہوریہ کے خلاف کوئی ٹھوس موقف اختیار کریں۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ کو صرف اس لیے خاموش رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جوہری معاہدے چاہتے ہیں۔ ویسے بھی جوہری معاہدہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں۔